فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 73 پڑھیں گے۔ 44واں باب، حالات غزوہ حنین تا غزوہ تبوک۔ حنین کا قصہ بھی باقی ہے، صفحہ نمبر 714۔ کتب راوندی نے روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کا محاصرہ کیا، انیہ بن حسین نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اہل قلعہ روم کے پاس جاؤں اور ان سے گفتگو کروں۔ حضرت نے اس کو اجازت دی اور وہ اہل قلعہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا تم مجھ کو امان دیتے ہو کہ تم سے کچھ باتیں کروں؟ اہل قلعہ نے اس کو اجازت دے دی۔ ابو محجن نے اس کو پہچان لیا اور کہا اندر آ جاؤ۔ جب وہ داخل قلعہ ہوا، کہا میرے باپ ماں تم پر فدا ہوں، تمہاری حالت نے مجھ کو مسرور کر دیا۔ عرب میں تمہارے سوا کوئی نہیں، خدا کی قسم اصحاب محمد میں کوئی تمہارا مثل نہیں، ان کی جگہ تھوڑی ہے، تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور پانی وافر ہے، صبر کرو اور قلعہ ان کے سپرد مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوا تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ابو محجن سے کہا کہ ہم اس کا یہاں آنا پسند نہیں کرتے تھے، ہم کو خطرہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام باتیں بتا دے گا جو اس نے ہمارے اور ہمارے قلعے میں کمزوریاں مشاہدہ کی ہیں۔ ابو محجن نے کہا میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، ہمارے درمیان کوئی ایسا نہیں جس کی عداوت محمد کے بارے میں اس سے زیادہ ہو، اگرچہ وہ ان کے لشکر میں غرض جب وہ حضرت کے پاس واپس آئے، حضرت سے پیغمبر سے عرض کی کہ میں نے ان سے کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، خدا کی قسم محمد تمہارے ملک سے نہیں ہٹیں گے جب تک تم قلعے سے باہر نہ ہوگے، لہٰذا حضرت سے اپنے لیے امان طلب کرو۔ غرض میں نے ان کو بہت ڈرایا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ان سے ایسی باتیں گفتگو کی اور جو کچھ اس نے ان لوگوں سے کہا تھا حضرت نے بیان کر دیا۔ یہ سن کر صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو لعنت ملامت کی تو وہ نادم و پشیمان ہوا اور کہا میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آئندہ پھر کبھی ایسا نہ کروں گا۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، میں تو یہ مصلحت سمجھتا ہوں کہ قلعے پر منجمد نصب کیجیے۔ حضرت نے یہ مشورہ منظور فرما کر حکم دیا تھا کہ منجمد تیار کی گئی اور 2 دبا اس پر نصب کیا۔ دبا ظرف چرمی جس کو کچی کھال سے بناتے ہیں اور اس میں تیل بھر دیتے ہیں۔ اہل قلعہ نے آگ پھینک کر ان گپوں کو جلا دیا تو حضرت کے حکم سے ان کے انگور کے درخت کاٹ ڈالے گئے اور جلا دیے گئے۔ یہ دیکھ کر سفیان بن عبداللہ ثقفی نے قلعے کے اوپر سے ندا دی ہمارے مال کیوں برباد کرتے ہو؟ اگر تم لوگ ہم پر غالب ہو گئے تو یہ تمہارا مال ہو جائے گا، اگر تم غالب نہ ہوئے تو خدا کے لیے رحم کرو، ہمارے مال چھوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا خدا کے لیے رحم کر کے چھوڑ دو۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ اہل طائف کا محاصرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 30 روز تک کیا، پھر واپس ہوئے اور اس کے بعد اہل طائف آ کر مسلمان ہوئے۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر ابو ذر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کہ اہل طائف کے قاصد آئے تھے کہ خدا کی قسم یا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو ورنہ میں اس شخص کو تمہاری طرف بھیجوں گا جو میری جان کے برابر ہے اور خدا و رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔
وہ تمہارے سروں پر تلواریں مارے گا۔ یہ سن کر اصحاب رسول نے گردنیں اس فضیلت کے لیے بلند کی۔ رسول اللہ نے جناب امیر کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، یہ ہے وہ شخص جو تو ابو بکر و عمر نے کہا، ہم نے کسی شخص کی یہ فضیلت نہیں دیکھی جو فضیلت آج علی کی دیکھی۔ خاصہ و عامہ کے طریقوں سے احادیث معتبرہ میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی تمام دلیلوں کے ساتھ روز شورا یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تمہارے درمیان سوائے میرے کوئی ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہو کہ بنی ویسا میرے مقابلے سے باز رہیں، یا میں بھیجوں گا ان کی طرف ایسے شخص کو جو مثل میری جان کے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، جو ان کو تلوار مار کر مطیع کرے گا۔ سب اہل شورا نے کہا، نہیں، ہم میں ایسا کوئی شخص نہیں۔ پھر فرمایا، تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آیا ہمارے درمیان سوائے میرے کوئی ہے جس سے رسول اللہ نے روز طائف راز کی باتیں کی ہوں؟ اور ابو بکر و عمر نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ علی سے راز کی امور بیان کرتے ہیں اور ہم سے پوشیدہ رکھتے ہیں، اور حضرت نے ان سے فرمایا تھا کہ میں نے خود سے راز نہیں بیان کیے بلکہ خدا نے مجھ کو اس کا حکم دیا تھا۔ سب نے کہا، نہیں، کوئی نہیں۔ شیخ طوسی وغیرہ نے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ طائف سے واپس ہوئے، اپنے اصحاب کے ساتھ جعرانہ کی طرف آئے، اس جگہ حنین کا مال غنیمت قریش اور تمام عرب میں ان لوگوں کو تقسیم کیے جن کی تالیف قلب فرماتے تھے، اور انصار کو اس مال کا تھوڑا حصہ دیا۔ بعض کا قول ہے کہ انصار کو تھوڑا مال دیا اور زیادہ 9 مسلموں کو ان کی تالیف قلب کے لیے دیا۔ بیان کرتے کہ ابو سفیان بن حرب کو 100 اونٹ اور اس کے بیٹے معاویہ کو 100 اونٹ اور حکیم بن حرام کو جو قبیلہ بنی اسد سے تھا 100 اونٹ دیے، اور نضر بن حارث کو 100 اونٹ اور علا بن خالد ثقفی کو 100 اونٹ اور حارث بن ہشام کو 100 اونٹ، اور بعض کہتے ہیں کہ جبیر بن محتم اور مالک بن عوف کو 100 اونٹ، اور بعض کا قول ہے کہ علقمہ بن علاقہ اور اقرا بن حابس اور عینیہ بن حسین میں سے ہر ایک کو 100 اونٹ دیے، اور عباس بن مردواس شاعر کو 4 اونٹ دیے۔ تو وہ غضبناک ہوئے اور چند اشعار حضرت کی شکایت میں نظم کیے۔ جب یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے فرمایا، اے علی، جاؤ اس کو اور اس کی زبان کاٹ دو۔ عباس کہتا ہے کہ جب علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے چلے تو میں نے کہا، اے علی، کیا میری زبان کاٹیے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، جو کچھ پیغمبر نے حکم دیا اس کی میں تعمیل کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی راہ اور طے کی تھی کہ میں نے دوبارہ کہا، اے علی، کیا واقعی میری زبان کاٹے گا؟ آپ نے وہی جواب دیا، یہاں تک کہ اس احاطے میں ہم داخل ہوئے جہاں اونٹ تھے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ 4 سے 100 اونٹ تک جس قدر تو چاہے لے لے۔ میں نے کہا، میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، کس قدر کریم، بردبار، صاحب عقل اور نیک کردار آپ لوگ ہیں۔ تب علی نے فرمایا کہ جناب سرور کائنات نے تجھ کو 4 اونٹ دیے اور تجھ کو مہاجرین کے زمرے میں قرار دیا۔ اگر تجھ کو پسند ہو تو 4 اونٹ لے کر مہاجرین کے ساتھ ان کے شرف میں شریک رہے، اور اگر تو چاہے تو 100 اونٹ لے لے اور ان لوگوں میں شامل ہو جن کو 100 اونٹ ملے۔ میں نے کہا، جو آپ فرمائیں اسی پر عمل کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو تیرے لیے یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ 4 اونٹ لے لے اور مہاجرین میں شامل رہے۔ غرض عباس اسی پر راضی ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ اس تقسیم پر انصار کی ایک جماعت بھی ناراض ہو گئی اور نامناسب باتیں کرنے لگی۔ بعض نے ان میں سے یہاں تک کہہ دیا کہ احتیاج کے زمانے میں تو ہمارے ساتھ تھے، آج جب کہ اپنے چچاؤں کے لڑکوں کو دیکھا تو ہم کو بھول گئے۔ حضرت نے جب ان کا یہ کلام سنا تو فرمایا کہ انصار سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، کوئی دوسرا وہاں نہ جائے۔ پھر حضرت غضبناک ان کے پاس آئے، آپ کے ساتھ سوائے امیر المومنین کے کوئی نہ تھا، اور ان کی مجلس میں بیٹھے اور فرمایا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تمہارے پاس اس وقت آیا جب کہ تم سب کے سب جہنم کے کندہ تھے، اور خدا نے میری برکت سے تم کو نجات دی۔ انصار نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، ہم پر خدا اور رسول کا احسان ہے، نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا، کیا میں وہ نہیں ہوں کہ تمہارے پاس آیا جس وقت کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور آپس میں ہر ایک کے قتل کے لیے تلواریں نکالتے رہتے تھے؟ خداوند عالم نے میری برکت سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، کیا میں وہ نہیں ہوں کہ تمہارے پاس آیا اس سال میں جب کہ تم ذلیل اور تھوڑے تھے؟ خلاق عالم نے میری برکت سے تم کو عزت بخشی اور اسی صورت
سے اپنے بے شمار احسانات اور نعمتیں ان کو گنوائیں اور خاموش ہو گئے۔ خاموش ہوئے، پھر فرمایا کہ کیوں جواب نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا کیا جواب دیں؟ ہمارے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، آپ کا فضل و کرم اور احسان نہ صرف ہم پر ہے بلکہ تمام عالم والوں پر ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر چاہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ محمد تمہاری قوم نے تم کو نکالا، تمہاری تکذیب کی اور ہم نے تصدیق کی اور جگہ دی، تم خوفزدہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے تم کو پناہ دی۔ یہ سن کر سب کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان کے بوڑھے لوگ حضرت کی خدمت میں دستبستہ حاضر ہوئے اور حضرت کے دست تو پاؤں اور زانوئے مبارک کو چوما اور عرض کی ہم خدا اور رسول سے راضی ہوئے، یہ ہمارے اموال حاضر ہیں، ان سب کے مالک آپ ہیں، اگر آپ چاہیں اپنی قوم میں تقسیم فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا اے گروہ انصار، تم مجھ سے قبیدہ ہوئے اس لیے کہ میں نے مال ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جو تازہ مسلمان ہوئے، تاکہ ان کے قلوب اسلام کی طرف مائل کروں، اور میں نے تمہاری قوت ایمان پر بھروسہ کیا اور تم کو تمہارے حسن اعتقاد پر چھوڑ دیا۔ اگر تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ گوسفند اور اونٹ لے جائیں اور خدا کا رسول تمہارے حصے میں آئے اور تم اس کو لے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ انصار میرے مخصوص لوگ ہیں، میرے رازوں کے صندوق ہیں، اگر تمام لوگ ایک راہ سے اور انصار دوسرے راستے سے چلے تو بے شک میں انصار کے راستے پر ہوں گا اور ان سے جدا نہ ہوں گا۔ خداوندہ انصار کو بخش دے اور ان کی اولاد کو بھی۔ کلینی اور عیاشی نے بسند حسن زرارہ سے روایت کی کہ لوگوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے مؤلفۃ القلوب پارہ نمبر 10 آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور بتوں کی عبادت ترک کی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہوئے، باوجود اس کے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پسند فرمایا اس میں شک کرتے رہے، تو خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان کے دلوں کی تعلیف مال اور احسانات سے کریں تاکہ ان کا اسلام بہتر ہو اور وہ دین میں ثابت قدم رہیں جس میں کہ داخل ہوئے اور جس کا اقرار کیا ہے۔ بلا شبہ جناب رسول خدا نے روز حنین رئیسان عرب اور اکابر قریش و قبیلہ مضر کی مثل ابو سفیان بن حرب اور عینیہ بن حسن اور انہی کے ایسے لوگوں کی تعلیف کی، مگر انصار بگڑ گئے اور سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہوئے تو حضرت ان کو جرانہ میں لے آئے۔ سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سعد نے کہا اگر یہ معاملہ جو آپ نے اپنی قوم کو مال غنیمت کی تقسیم میں صادر فرمایا خدا کے حکم سے تو ہم راضی ہیں، ورنہ ہم کو منظور نہیں۔ یہ سن کر حضرت نے انصار سے خطاب فرمایا کہ تم سب لوگوں کا یہی قول ہے جس کو تمہارے سردار نے بیان کیا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کی ہمارے سردار تو خدا اور رسول ہیں۔ پھر حضرت نے دوبارہ ان سے یہی دریافت کیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یا حضرت ہمارا بھی وہی قول ہے جو سعد نے بیان کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اسی روز سے جب کہ انصار سے یہ بات صادر ہوئی ان کا نور ایمان پست ہو گیا اور خداوند عالم نے قرآن میں مؤلفہ قلوبہم کے لیے ایک حصہ مقرر فرما دیا۔ دوسرے سال روز حنین سے 2 گنا مال غنیمت اس جماعت کی تالیف قلب کی برکت سے حاصل ہوا اور بہت سے گروہ نے اسلام قبول کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ بہتر تھا یا جو تم کہتے تھے؟ اب اس قدر مال جو روز حنین میں ان کو دیا تھا میرے لیے حاصل ہوا اور کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا مال ہو جائے کہ ہر شخص کو خوب بہا دوں تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ عیاشی نے دوسری سند سے روایت کی کہ روز حنین تقسیم مال کے موقع پر ایک انصاری نے کہا یہ کیسی تقسیم ہے جو پیغمبر کر رہے ہیں؟ خدا ہرگز ایسی تقسیم نہیں چاہتا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا اے دشمن خدا، ارے رسول خدا کے حق میں ایسی بات کہتا ہے؟ پھر اس نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اس انصاری کا کلام بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی موسیٰ کو ان کی قوم نے اس سے زیادہ آزار پہنچایا اور انہوں نے خدا کے لیے صبر کیا۔ حضرت نے روز حنین ہر شخص کو جو مؤلفۃ القلوب میں سے تھے 100 اونٹ دیے۔ شیخ مفید و شیخ تبریسی اور تمام محدثین خاصہ و عامہ نے ابو سعید
ابو سعید خدری وغیرہ سے روایت کی ہے کہ روز حنین جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، بنی تمیم میں سے ایک شخص جس کا نام ذوالقیسیرہ تھا حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ تقسیم میں انصاف کیجیے۔ حضرت نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت نے فرمایا جانے دو، وہ اپنے چند اصحاب ایسے مہیا کرے گا جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازیں کم سمجھو گے اور ان کے روزوں کے برابر اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نہ اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی علامت یہ کہ ایک سیاہ رنگ کا مردان کا سردار ہوگا جس کے بازوؤں پر عورتوں کے پستان کے مانند گوشت ابھرا ہوا ہوگا۔ وہ لوگوں کے بہترین گروہ پر خروج کرے گا۔ ابو سعید نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ سے سنی تھی اور گواہی دیتا ہوں کہ جنگ خوارج میں امیر المومنین کے ہمراہ تھا۔ حضرت نے حکم دیا کہ میدان جنگ میں اس شخص کو تلاش کرو جس کی علامت رسول اللہ نے بتائی تھی، تو وہ شخص کشتوں میں پایا گیا۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ روز حنین جناب رسول خدا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ جب مال ختم ہو گیا تو آپ سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ لوگ حضرت کے آگے آگے دوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کو ہمارا حصہ دیجیے، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے حضرت کو روک لیا اور دوش مبارک سے ردا کھینچ لی۔ حضرت نے فرمایا یا ایھا الناس میری چادر تو دے دو، اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر روئے زمین پر جس قدر درخت ہیں اس قدر میرے پاس گوسفند اونٹ اور گائے ہو جائیں تب بھی میں سب تم لوگوں کو تقسیم کر دوں، تم مجھ کو بخیل نہ پاؤ گے۔ پھر حضرت نے شتر کے کوہان سے ایک بال توڑ کر دکھایا اور فرمایا خدا کی قسم تمہاری غنیمت میں سے اس بال کے برابر بھی مال میں نے نہیں لیا سوائے خمس کے، اور وہ بھی تم پر تقسیم کر دیا، لہٰذا مال غنیمت میں سے کچھ خیانت مت کرو اور جو کچھ لے گئے وہ واپس دے دو، اگر وہ سوئی اور دھاگے کے برابر ہو، اس لیے کہ غنیمت سے چوری کرنا عیب و عار اور جہنم میں داخل ہونے کا باعث ہے۔ یہ سن کر ایک انصاری اٹھا اور تھوڑا سا بٹا ہوا ڈورا لایا اور کہا میں نے یہ اس لیے لیا تھا کہ اپنے اونٹوں کی پوشش سیوں گا۔ حضرت نے فرمایا اس میں جس قدر میرا حصہ تھا میں نے چھوڑ دیا۔ اس شخص نے کہا جبکہ معاملہ ایسا نازک ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ پھر ماہ ذوالقعدہ میں حضرت جرانہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور عمرہ کا احرام باندھا اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لائے اور معاذ بن جبل کو مکے والوں کا امیر بنایا۔ دوسری روایت کے مطابق عتاب بن اسید کو والی قرار دیا اور معاذ کو ان کے ساتھ چھوڑا تاکہ مسائل دین اہل مکہ کو تعلیم دیں۔ ابن بابویہ نے بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ روز حنین سے زیادہ سخت حضرت پر کوئی دن نہیں گزرا، اس سبب سے کہ عرب کے کثیر قبیلے حضرت کی عداوت پر اس جنگ میں متحد ہو گئے تھے۔ شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی ہے جنگ حنین میں گرفتار ہونے والی اسیروں میں حلیمہ رضی اللہ عنہ دائیں رسول اللہ کی بیٹی بھی تھیں۔ جب ان کو لوگ حضرت کے سامنے لائے انہوں نے کہا میں آپ کی بہن دختر حلیمہ ہوں۔ حضرت نے یہ سنتے ہی اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی اور ان کو اس پر بیٹھا کر بہت باتیں کی اور تمام حالات دریافت کیے۔ دوسری روایت کے مطابق جب ان کے بھائی کو حضرت کے پاس لائے تو ان کی تعظیم و تکریم حضرت نے ایسی نہ کی۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ وہ لڑکی اپنے باپ ماں کی زیادہ خدمت گزار تھی۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جرانہ سے جب گروہ حوازن حضرت کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگ اسیر ہوئے ہیں اور یہ بلا اور تکلیف جو ہم پر نازل ہوئی ہے آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم پر ان کے بارے میں احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ پھر ان کا خطیب کھڑا ہو گیا جس کا نام زہیر بن سرو نام تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم نے حارث بن ابی شمر یا نعمان بن منظر کو دودھ پلایا ہوتا اور ان کو ہم پر قابو حاصل ہوتا جیسا کہ آپ کو حاصل ہوا ہے تو بے شک وہ لوگ ہم پر بہت احسان کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں سے بہت زیادہ نیک ہیں۔ ان خیموں میں آپ کی خالائیں اور ان کی لڑکیاں آپ کی حفاظت کرنے والیاں اور ان کی بیٹیاں قید اور جکڑی ہوئی ہیں۔
ہم آپ سے مال نہیں طلب کرتے بلکہ اپنے لڑکے اور اپنی عورتیں چاہتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے حضرت نے ان کے اسیروں میں سے بہتوں کو صحابہ پر تقسیم کر دیا تھا۔ جب آپ کی ہمشیرہ نے آپ سے گفتگو کی اور ان کی سفارش کی تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے اور فرزندان عبد المطلب کے حصے کے اسیروں کو تجھے بخش دیا، لیکن جو تمام مسلمانوں کے حصے میں تم میرا واسطہ دے کر ان سے سفارش کرو، شاید وہ بھی بخش دیں۔ غرض حضرت جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو دختر حلیمہ کھڑی ہو گئی اور اپنے اسیروں کی سفارش کی جس کو تمام مسلمانوں نے منظور کر لیا اور ان کے زن و فرزند واپس کر دیے، مگر افرا بن خابس اور عینیہ بن حسین نے انکار کیا اور کہا یا رسول اللہ، اس قوم نے ہماری بہت سی عورتوں کو اسیر کیا تھا، لہٰذا ہم ان کی عورتوں کو واپس نہ دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے حصے کے لیے اسیروں میں قرہ ڈالا جائے اور کہا خداوندہ ان کے حصوں کو پست کر دے۔ تو ان میں سے ایک کے حصے میں ایک خادم بنی عقیل میں سے آیا اور دوسرے کے حصے میں بنی نمیر میں سے ایک خادم کے نام قرہ نکلا۔ جب ان لوگوں نے اپنا حصہ ایسا پایا تو انہوں نے بھی بخش دیا، لیکن جو عورتیں پہلے تقسیم کی جا چکی تھیں ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے گا، پہلی غنیمت اب جو حاصل ہوگی اس میں سے اس کو 6 حصے دوں گا۔ یہ سن کر تمام لوگوں نے ان کی عورتوں اور لڑکوں کو واپس دے دیا۔ پھر حلیمہ کی صاحبزادی نے مالک بن عوف کی سفارش کی، حضرت نے قبول فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ ہمارے پاس آنا چاہے تو امان میں ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے اس کا مال اس کو واپس دیا اور 100 اونٹ اور عطا فرمائے۔ روایت ہے کہ جس روز حضرت نے وادی اوتاس میں اسیر عورتوں کو تقسیم فرمایا، منادی کرا دی کہ حاملہ عورتوں سے ہم بستری نہ کی جائے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، اور غیر حاملہ عورتوں سے بھی جمع نہ کریں جب تک ایک حیض سے وہ پاک نہ ہو جائیں۔ بعض معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں ملکہ کندیہ سے تجویز فرمایا۔ اس کا باپ روز فتح مکہ قتل ہو چکا تھا۔ آپ کی بعض بیویوں نے اس سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس شخص کی بیوی ہوتی ہے جس نے تیرے باپ کو قتل کیا؟ اس بدنصیب نے اس سبب سے حضرت سے کراہت کی، حضرت نے اس کو الگ کر دیا۔ بیان کرتے کہ اسی سال حضرت کے فرزند جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے ماہ ذی الحجہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی قابلہ ابو رافع کی زوجہ حضرت کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ اس نے اپنے شوہر ابو رافع کے پاس آ کر کہا حضرت کے لیے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو رافع نے حضرت کو یہ خوشخبری آ کر سنائی۔ حضرت نے اس کو ایک غلام عطا فرمایا اور فرزند کا نام ابراہیم رکھا۔ 7ویں روز اس بچے کا عقیقہ کیا اور اس کا سر منڈوایا اور سر کے بالوں کے ہم وزن چاندی مساکین کو تصدق کیا اور بالوں کو زمین میں دفن کرا دیا۔ انصار کی عورتوں نے اس کو دودھ پلانے میں نذر کی تو حضرت نے منظر بن زید کی بیٹی ام بردہ کو دودھ پلانے کے لیے مقرر فرمایا۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی سال زینب حضرت کی ربیہ نے انتقال کیا اور اسی سال حضرت نے کعب بن عمیر کو ذات اضلاع شام کی طرف بھیجا، وہاں وہ اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اسی سال عینیہ بن حسین کو بنی عنبر کی طرف بھیجا، وہ ان پر غالب ہوا اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 44واں باب حالات غزوہ حنین غزوہ تبوک اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ صفحہ نمبر 720 آغاز ہوتا ہے۔ 45واں باب غزوہ تبوک، عقبہ اور مسجد زرار کے حالات۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ گرمی کے دنوں میں شام کی جانب سے مدینہ میں ایک قافلہ آیا اور کھانے کی چیزیں اور کپڑے فروخت کرنے ہمراہ لایا۔ مدینہ میں ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ لشکر روم جمع ہو رہا ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ لشکر عظیم کے ساتھ حضرت سے جنگ کریں، اور بادشاہ روم ہرقل اپنے لشکر کے ساتھ تیار ہوئے اور غسان، خرام، قہر اور حملہ کے قبیلوں کو اپنے ساتھ متفق کر لیا اور ان کا لشکر بلقا تک پہنچ چکا ہے۔ ہرقل حمص تک آ گیا ہے۔ یہ معلوم کر کے حضرت نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جنگ تبوک کے لیے تیار ہو جائیں۔ تبوک بلقا کے شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ حضرت نے مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں اور مکے کے لوگوں کو اور جو مسلمان ہو گیا تھا ہر ایک کے پاس آدمی بھیجے، جیسے خزاعہ اور مرینہ اور جہنیہ کے قبیلے، اور سب کو جہاد کے لیے دعوت دی اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مدینہ سے باہر چلیں اور سنیتہ الوداع میں قیام کریں، اور مالداروں کو حکم دیا کہ وہ پریشان حال لوگوں کی اس سفر میں اعانت کریں۔ ہر شخص نے جو کچھ اس کے پاس تھا لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا، جس سے حضرت نے سفر کا سامان درست فرمایا۔
پھر حضرت نے خطبہ پڑھا اور حمد و ثناء باری تعالیٰ کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، سب سے زیادہ سچی خدا کی کتاب اور بہترین گفتار کلمہ تقوی ہے، اور سب سے بہتر قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، اور بہترین سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور افضل ترین کلام خدا کا ذکر ہے۔ بہترین قصص قرآن ہے، اس کے اندر بہترین ہیں اور بدترین امور بدعتیں ہیں۔ بہترین ہدایات پیغمبروں کی ہدایت ہے، اور بہترین مارا جانا شہید ہونا ہے، اور بدترین نابینائی ہدایت کے بعد گمراہی، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ سب سے بہتر ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے، اور بدترین اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جو مال کم ہو مگر کافی ہو تو اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور خدا کی یاد سے غافل کر دے۔ اور بہترین عذر چاہنا موت کے وقت عذر چاہنا ہے، اور بدترین پشیمانی روز قیامت کی پشیمانی ہے۔ لوگوں کی ایک جماعت ہے جس میں بہت تھوڑے لوگ جمعے میں حاضر ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے مگر کبھی کبھی۔ بدترین گناہگاران جھوٹ بولنے والے ہیں۔ بہترین بے نیازی نفس کی بے نیازی، اور بہترین توشہ خدا کے عذاب سے پرہیز ہے، اور حکمت کا راز خدا سے ڈرنے میں ہے، اور بہترین وہ چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے یقین ہے، اور دین میں شک کرنا کفر ہے، اور جہالت پر عمل حق سے دوری کا سبب ہے، اور غنیمت میں سے چوری کرنا جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں کی مستی ہے، اور باطل شعر گوئی شیطان کی طرف سے ہے، اور شراب تمام گناہوں کی جامع ہے، عورتیں شیطان کا جال ہے، جوانی دیوانگی کی ایک شاخ ہے، بدترین کمائی عورت کی کمائی ہے، اور بدترین غذا یتیموں کا مال ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت وہ ہے جس کو خدا اس کی ماں کے پیٹ میں بدبخت سمجھ لے۔ تم میں سے ہر ایک آخرکار اس مقام پر پہنچے گا جس کی لمبائی 4 گز ہے، اور عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ بدترین غور و فکر جھوٹ کا بولنا ہے، جھوٹ کا سوچنا ہے۔ جو چیز آنے والی ہے جلد پہنچ جائے گی۔ مومنین سے عداوت فسق ہے، ان سے لڑنا کفر ہے، مومن کا گوشت کھانا ان کی غیبت ہے اور خدا کی نافرمانی ہے۔ مال مومن کی حرمت اس کے خون کی حرمت کے برابر ہے۔ جو شخص خدا پر توکل و بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے امور کی کفایت کرتا ہے۔ جو خدا کے لیے صبر کرتا ہے خدا اس کو فتح عنایت فرماتا ہے، اور جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے خدا اس کی خطائیں بخش دیتا ہے۔ جو شخص اپنا غصہ روک لیتا ہے خدا اس کو اجر عظیم بخشتا ہے۔ جو شخص بلاؤں پر صبر کرتا ہے خدا اس کو بہترین عوض عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے نیک اعمال لوگوں کو سنواتا ہے خدا اس کو لوگوں میں رسوا کرتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے خدا اس کے ثواب کو دونا کر دیتا ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے خدا اس کو معذوب فرماتا ہے۔ پھر مقرر فرمایا کہ خداوندہ مجھ کو اور میری امت کو بخش دے، کیونکہ خدا سے میں اپنے اور تمہارے لیے آمرزش طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اس خطبے کے سننے کے بعد لوگ جہاد کے لیے بہت شوق سے آمادہ ہوئے، اور قبائل عرب جن کو حضرت نے جہاد کے لیے بلایا تھا وہ حاضر ہوئے، اور ایک گروہ منافقوں کا اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس کو جو ایک منافق تھا دیکھا اور فرمایا کہ کیا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں چلے گا؟ شاید دختران روم میں سے ایک کنیز تیرے حصے میں بھی آئے۔ اس ملعون نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میری قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ کوئی عورتوں کی خواہش نہیں رکھتا، اس لیے ڈرتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ چلوں گا اور لشکر روم کے مقابلے پر پہنچوں گا اور ان کی لڑکیوں کو دیکھوں گا تو برداشت نہ کر سکوں گا، لہٰذا مجھ کو فتنے میں مت پھنسائیے اور مجھے مدینے میں ہی رہنے کی اجازت دیجیے۔ اس نے اپنی قوم سے کہا اس گرمی میں باہر جاتے ہو کہ سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ سن کر اس کے لڑکے نے کہا تم رسول خدا کے سامنے ایسی گفتگو کرتے ہو اور اپنی قوم سے ایسی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم اسی درمیان میں تمہارے کفر و نفاق کے بارے میں چند آیتیں نازل ہو جائیں گی جن کو قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور تم پر لعنت کریں گے۔ اسی وقت خدا نے یہ آیت بھیجی، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 49 سورہ توبہ۔ ان میں سے جو شخص کہتا ہے کہ مجھ کو جنگ سے باز رہنے کی اجازت دیجیے اور مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے، یقیناً وہ فتنے میں پڑے ہوئے اور عذاب خدا کی مستحق ہو گئے، اور جہنم تو یقیناً کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
غرض جد بن قیس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ روم کے لشکر سے لڑائی دوسروں کی لڑائی کے مانند ہے، ان میں سے ایک شخص بھی واپس نہ آئے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو وہ اور اس کے ساتھی رسوا ہوئے اور حضرت کی فوجیں اطراف و جوانب سے آ کر سنت الوداع میں جمع ہوئیں۔ حضرت وہیں سے روانہ ہوئے اور مدینے میں امیر المومنین کو اپنا جانشین مقرر کر کے چھوڑ دیا۔ تو منافقین نے حضرت علی کے بارے میں بیہودہ بکواس شروع کی، مثل اس کے کہ رسول اللہ نے مدینے میں چھوڑ دیا، اپنے ساتھ ان کا لے جانا منحوس سمجھا۔ جب ان باتوں کی اطلاع حضرت علی کو پہنچی تو ہتھیار لگائے اور حضرت کی طرف روانہ ہوئے اور جرف میں حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت نے فرمایا، اے علی، میں نے تو تم کو مدینے میں چھوڑا تھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ امیر المومنین نے کہا، منافقین ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے بھائی تم ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، مثل ہارون کے جیسے وہ موسیٰ کے لیے تھے، لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا، لیکن تم میری امت میں میرے بعد میرے خلیفہ ہو اور تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی اور وزیر ہو۔ یہ سن کر حضرت علی مدینے واپس گئے۔ پھر قبیلہ عمرو بن عوف اور سالم بن عمیر جو جنگ بدر میں حاضر تھے، ان کے 7 اشخاص گریہ وزاری کرتے ہوئے حضرت کی خدمت میں آئے اور بنی واقف سے مدعی بن عمیر اور بنی حارثہ سے علیہ بن زید، اور وہ شخص وہ تھا جس نے اپنے پوشیدہ مال و متاع کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک روز حضرت نے لوگوں کو حکم دیا کہ تصدق کریں اور لوگ اپنا اپنا صدقہ لائے۔ حضرت کی خدمت میں حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے تو جو تصدق کروں، اور میں نے اپنے پوشیدہ مال و متاع کو حضور پر حلال کر دیا۔ حضرت نے فرمایا، خدا نے تمہارے تصدق کو قبول فرمایا۔ غرض بنی مازن سے عبد الرحمن بن کعب آیا، جس کو ابو لیلہ کہتے تھے، اور بنی سلمہ سے امن بن غنمہ اور بنی زریق بن زجر اور بنی انارانہ بن سارا کے لوگ رسول خدا کی خدمت میں روتے پیٹتے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کو آپ کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ خدا نے ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 91 سورہ توبہ، یعنی کمزوروں، عاجزوں اور بیماروں اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جن کو اپنے نفع کے لیے سامان نہیں ہے، اگر وہ جنگ میں شریک نہ ہوں، جبکہ وہ خدا اور رسول کی طرف نیک ارادہ اور خیال رکھتے ہوں، تو نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ یہ گریہ کرنے والے تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کو نالین مل جائے اور وہ پیروں میں پہن لیں اور چلیں۔ تو خدا نے فرمایا، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 93 سورہ توبہ، یعنی عتاب و ملامت نہیں سوائے ان لوگوں کے لیے جو اے رسول تم سے جنگ میں شریک نہ ہونے کی اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ غنی اور فاروق البال ہیں، مال و سامان اور سواری سب اس کے پاس موجود ہے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ چین کرتے رہیں۔